الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس دور میں نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. منہ دیکھ لیا میں آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں اور پردوں کے پیچھے سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، ماشاءاللہ آپ بڑے خوبصورت اور احسن انداز میں با ادب ہو کر کے بیٹھ گئے. اور یہ سلیقہ، یہ طریقہ الحمدللہ کچھ سنانے کے قابل ہے. علماء مجھ سے بڑے علم والے اور مجھ سے بڑے عمل والے آپ کے اسٹیج پر آئے اور ابھی آنے باقی ہیں. مجھ کو بھی حکم ملا تو میں آپ کے درمیان میں مختصر وقت کے لیے آ کر کے بیٹھ گیا. حالانکہ یہ وقت مدرسے کے فائدے کا ہے لیکن چونکہ میں آیا تو انشاءاللہ
مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ دعا کریں اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ میرے بھائی، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک بہت مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ کیا فرماتا ہے میرا اور آپ کا اللہ؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ او لوگو میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ہاں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور یہ جو تمہارے قبیلے ہیں، یہ جو تمہارے خاندان ہیں، یہ بڑائی کے لیے نہیں، یہ تکبر کے لیے نہیں، یہ اپنے آپ کو اونچا اور دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے نہیں، اے ربا کائے کے لیے ہیں۔ میرے رب نے جواب دیا لِتَعَارَفُوا، تاکہ اس سے تمہاری پہچان ہو جائے، اس سے تمہیں ایک پہچان مل جائے۔ میرے بھائی، یہ تکبر کے لیے ہماری برادریاں نہیں ہیں، یہ گھمنڈ کے لیے ہمارے حسب نسب نہیں ہیں، بلکہ یہ صرف اللہ نے پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ ورنہ اللہ کے نزدیک اگر میں اور آپ عزت چاہتے ہیں، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت رہے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری قدر کرے، اس زمین پر اللہ ہمیں عزت دے، اور اس زمین کے بعد بھی جب ہم کل قیامت کے میدان میں اللہ کے روبرو حاضر ہو جائے، تب بھی اللہ مجھے اور آپ کو عزت دے۔ اس کا طریقہ میرے رب نے بتلایا۔ اگر تم مکرم بننا چاہتے ہو، اگر تم عزت دار بننا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا اکرام ہو جائے، تو تمہیں سب سے زیادہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم اللہ کے نزدیک مکرم بننا چاہتے ہو تو تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا ہوگا۔ اسی کی عزت ہوگی جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے گا، اسی کی عزت ہوگی جو تقوی اختیار کرے گا، اسی کی عزت ہوگی جو اس زمین پر ہر قدم کو اللہ سے ڈر کر کے اٹھائے گا۔ برادری کیا ہے؟ اللہ کو پرواہ نہیں، مالدار ہے غریب ہے، اللہ کو پرواہ نہیں، گورا ہے یا کالا ہے، اللہ کو پرواہ نہیں، طاقتور ہے یا کمزور ہے، اللہ کو پرواہ نہیں۔ ہاں، اگر تقوی اختیار کرتا ہے پھر چاہے تو جو بھی ہے اللہ تیری عزت کرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ زیادہ ہاں تو نہیں ہو رہی اس میں مائک میں، اسے کم کروائیں ذرا سی، ٹھیک ہے؟ میرے بھائی، تو اللہ کے نزدیک اگر میں اور آپ عزت دار بننا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ زندگی کے ہر قدم کو اللہ کی رضا پر اٹھائیں۔ جہاں میرا اللہ راضی ہوتا ہو وہاں اس قدم کو اٹھا لیں، اور جہاں اللہ ناراض ہوتا ہو اس قدم کو اٹھانے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ پھر دیکھیں اللہ اس دنیا کے اندر کس طریقے سے مجھے اور آپ کو عزت عطا کرے گا، اور اس نے عزتیں دی ہیں۔ صحابہ کرام کی عزت کی وجہ یہی تھی، ارے انہوں نے اپنے آپ کو بڑا اور چھوٹا نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیا، اور جتنی بھی چیزیں اور جتنے بھی شکوک و شبہات انہیں ایسے نظر آئے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہ ہو جائے، تو انہوں نے فوراً اس کام کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے اس طرح کی مثالیں مجھے اور آپ کو زندگی کے اندر دکھائی ہیں کہ اگر اللہ کی ماننے والا اگر ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے، اور اگر اللہ کو نہ ماننے والا ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ مالدار ہے، چاہے وہ طاقتور ہے، چاہے وہ نبی کے خاندان کا ہی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہ ہو سکی۔ اللہ نے اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا، اور اللہ آخرت میں بھی اس کو ذلیل کرے گا۔ مثالیں دیتا چلوں، آؤ کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، اللہ کے نبی کا چچا ہے ابو لہب۔ ارے جانتے ہو ابو لہب کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے خاندان کا ہے۔ جانتے ہو یہ ابو لہب کون ہے؟ اللہ کے نبی کا چچا لگتا ہے۔ جانتے ہو ابو لہب کون ہے؟ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے۔ جانتے ہو
ابو لہب کون ہے؟ یہ بڑا طاقتور بھی ہے۔ جانتے ابو لہب کون ہے؟ اللہ کے نبی کی پیدائش پر سب سے زیادہ خوشی منانے والا اگر کوئی اس زمین پر تھا تو وہ ابو لہب تھا۔ جب میرے اور آپ کے آقا اس زمین پر تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولی ہیں تو سب سے زیادہ خوشی منانے والا کوئی اور نہیں ابو لہب تھا۔ اس نے اللہ کے نبی کی پیدائش پر اپنی باندھی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اسے اتنی خوشی محسوس ہوئی تھی کہ جب اس کو معلوم ہوا کہ اس کے گھر کے اندر بھتیجا آیا ہے، اس کے گھر کے اندر بھتیجے نے جنم لیا ہے، تو اس نے خوشی میں اپنی باندھی کو آزاد کر دیا۔ آج میرے گھر کے اندر بھتیجا ہوا ہے، آج مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے، لہٰذا اپنی باندھی کو آزاد کر دیا۔ لیکن میرے بھائی جیسے ہی میرے اور آپ کے آقا محمد عربی اسلام کی دعوت کو لے کر کے آگے بڑھے، اس دین کی دعوت کو لے کر کے آگے بڑھے اور اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا، اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور ان کو دین کی دعوت دی کہ مکے کے لوگوں اور میرے خاندان کے لوگوں ذرا مجھے بتلاؤ، کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ کیا تم نے مجھے کبھی دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا؟ کہا کہ نہ کبھی ہم نے تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو سنو میں آج بھی سچ بولنے والا ہوں، ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، آؤ ایک اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، ان کے سامنے جھکنا چھوڑ دو، ان کو اپنا معبود بنانا چھوڑ دو، آؤ ایک اللہ کو اپنا معبود مان لو، ایک اللہ کو اپنا معبود مان لو۔ اور میں محمد عربی آخری نبی ہوں۔ جیسے ہی میرے آقا نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ لوگوں آؤ اللہ کو مانو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والا کوئی اور نہیں، یہی ابو لہب تھا۔ کون تھا سب سے پہلے مخالفت کرنے والا؟ یہی ابو لہب تھا۔ لیکن اللہ کو اس کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا، حالانکہ نبی کے خاندان کا ہے لیکن طریقہ اچھا نہیں تھا، حالانکہ نبی کا چچا ہے لیکن اللہ کو نہیں مانتا، تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نبی کو ستانے والا، اللہ کے نبی کو پریشان کرنے والا، اللہ کے نبی کی بات کو نہ ماننے والا، اللہ کو نہ ماننے والا، ارے گورا ہے تو کیا ہوا، ارے مالدار ہے تو کیا ہوا، طاقتور ہے تو کیا ہوا، نبی کے خاندان کا ہے تو کیا ہوا، لیکن اللہ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میرے اللہ نے عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے، ایک پوری آیت اتر کر کے آئی ہے، ایک پوری سورت اتر کر کے آئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ایک پوری آیت اتر کر کے آئی ہے۔ ابو لہب تو نبی کو نہیں مانتا، ابو لہب تو اللہ کو نہیں مانتا، اگرچہ تو نبی کا ہی سگا ہے لیکن اللہ کے یہاں تیری کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ تجھے دنیا میں بھی عذاب دے گا، آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو بھی بندہ اللہ کے قرآن کو پڑھتا پڑھتا سورہ لہب پر جائے گا، ابو لہب پر لعنتیں بھیجتا رہے گا۔ نبی کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، تو اس لیے اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں، اللہ کے یہاں گورا اور کالا نہیں، اللہ کے یہاں مالدار اور غریب نہیں، اللہ کے یہاں خاندان کیا ہے اس کا بھی کوئی اسٹاپ نہیں۔ بلکہ میں تم کو بتاتا چلوں، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب حضرت نبی علیہ السلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اندر اتاری جا رہی تھی، بڑی مشہور گفتگو ہے، آپ نے اکثر علماء کی زبان سے سنی ہوگی، ذرا سنتے چلے جائیں، میں آپ کو دوبارہ وہ سبق یاد دلانے آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اندر اتاری جا رہی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری قبر کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں قبر میں آواز دے کر، اے قبر تو جانتی ہے آج تیرا مہمان کون ہے؟ اللہ کے نبی کی لخت جگر ہے، حسن حسین کی ماں ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی اہلیہ ہیں، ارے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ کیا جواب آیا تھا قبر کے اندر سے؟ اعلان کرنے والے، یہاں حسب نسب نہیں چلتے، یہاں خاندان نہیں چلتے، یہاں گورا اور کالا نہیں چلتا، یہاں صرف اعمال کے سکے چلتے ہیں، یہاں صرف اعمال چلتے ہیں۔ تیری برادری کیا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، تو گورا ہے یا کالا ہے،
کوئی غرض نہیں ہے، یہاں صرف اعمال چلتے ہیں۔ اگر اعمال لائے ہو تو میں تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں، اور اگر اعمال نہیں ہیں تو میں بڑا پریشانیوں کا گھر ہوں، تیرا خاندان پھر میری پریشانیوں سے نہیں بچا سکتا۔ یہ جواب کس کے لیے؟ حضرت فاطمہ کے لیے، نہ میرے بھائی ان کے لیے نہیں۔ ارے وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، انہیں تو جنت کی خوشخبری دنیا کے اندر مل چکی ہے۔ یہ سبق، یہ آواز، یہ جواب میرے اور آپ کے لیے تھا کہ جو دو کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ بیٹھے ہیں، جو دو وقت اللہ کے راستے میں نکل کر جنت کو اپنا مالک سمجھ بیٹھے ہیں، آج جو دو رکعتیں پڑھ کر سمجھتے اب ہمیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، جو صرف دو باتیں اللہ اور اس کے محبوب کی کر کے سمجھتے اب ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے ہیں۔ نہ میرے بھائی، نہ میرے بھائی، ابھی بڑے عمل کرنے ہیں، ابھی بڑی نیکیاں کرنی ہیں۔ ابھی جس طرح میں تمہارے سامنے نیک بن کر کے بیٹھا ہوں، جب تک میری تنہائیاں نیک نہ ہو جائیں میں جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اس لیے میرے بھائی، کیا آواز آئی قبر کے اندر سے؟ یہاں حسب نسب نہیں چلتے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے۔ میں اور آپ جو اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ بیٹھے ہیں، یہ جواب میرے اور آپ کے لیے تھا۔ تو میں کہنے کیا چلا، وہاں حسب نسب نہیں، وہاں گورا اور کالا نہیں، وہاں مالدار اور غریب نہیں۔ آؤ ذرا سنتے چلے جائیں، ہاں اللہ کے یہاں گورا اور غریب، کالا اور مالدار کوئی نہیں۔ ذرا سنتے جائیں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ کون سے صحابی ہیں؟ ذرا سنتے جائیں۔ حضرت بلال حبشی ہیں، حبشہ سے بھاگ کر کے آئے ہیں۔ کیا خاندان ہے کوئی نہیں جانتا۔ اگر شکل دیکھو تو بالکل کالے کلوٹے ہیں، اگر گھر دیکھو تو بالکل غریب ہیں، اگر کام دیکھو تو لوگوں کی غلامی کرتے ہیں۔ ارے کسی نے معلوم کیا، اے بلال کیسے نبی کے عاشق ہو گئے، اے بلال کیسے نبی پر جان چھڑکنے والے ہو گئے؟ تو حضرت بلال فرماتے ہیں، ارے ایسے نبی پر کیوں نہ جان دے دوں کہ جو دین ایسا لے کر کے آیا کہ جس کے دین میں کوئی غریب نہیں ہے، جس کے دین میں کوئی مالدار نہیں ہے، جس کے دین میں کوئی گورا اور کالے کا فرق نہیں ہے، ایسے نبی پر کیوں نہ جان دے دو۔ ارے جس نے غریبوں کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا، جس نے کمزوروں کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا، جس نے دبے کچلوں کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا، اے بلال تم کیسے جان نچھاور کرنے والے ہو گئے؟ تم کیسے اللہ کے نبی کے عاشق ہو گئے؟ کیا فرماتے ہیں حضرت بلال؟ ذرا سنتے چلے جائیں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، ارے کیسے نہ عاشق ہوتا، غلاموں کی سب سے پہلے بات کرنے والا، غلاموں کو اونچا کرنے والا، غلاموں کو عزت دینے والا، غلاموں کو لوگوں کے پیروں کے نیچے سے نکالنے والا کوئی اور نہیں ہے، محمد عربی اور ان کا دین ہے۔ ان پر کیسے نہ عاشق ہوتا۔ ارے ایک مرتبہ میں مکے کے کسی سردار کا غلام ہو، یہ حضرت بلال حبشی کہنا شروع کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکے کے کسی سردار کا غلام ہوں، اس سردار نے مجھ سے ستو پیسنے کے لیے کہا، چکی کے سامنے مجھے ستو پیسنے کے لیے بٹھا دیا، میں نے ستو پیسنا شروع کیا، مجھے بخار آیا، میرا بدن کپ کپانے لگا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت بلال حبشی کہہ رہے ہیں کہ میں ستو پیس رہا ہوں، میرے بدن کو بخار آیا، میرا بدن کانپنے لگا، میری آنکھوں کے اندر آنسو ہیں۔ میں نے اپنے آقا اپنے سردار سے کہا، سردار مجھے بخار آ گیا ہے، سردار میرا بدن کپ کپا رہا ہے، ذرا سا موقع دے دیجئے کہ میں جا کر کے سکون حاصل کر لوں۔ کیا کہا تھا میرے سردار نے؟ ارے تم پیروں کی جوتیاں ہو، تمہیں سکون نہیں ہے، تمہیں سہولت نہیں ہے، غلام صرف پیروں میں رہنے کی چیز ہے، غلام صرف پیروں کی تلی ہے، غلام صرف پیروں کی مٹی ہے، لہٰذا تمہیں کوئی سکون نہیں، اور مجھے اتنے وقت میں یہ ستو پسا ہوا ملنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت بلال کہتے ہیں میں ستو پیس رہا ہوں، میری آنکھوں کے اندر آنسو ہیں اور میرا بدن کپ کپا رہا ہے۔ اسی حالت میں ایک خوبصورت نوجوان گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور میرے رونے کو دیکھ کر، میرے کپ کپانے کو دیکھ کر وہ میرے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں، او اللہ کے بندے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ او اللہ کے بندے تیرا بدن کیوں کپ کپا رہا ہے؟ میں
والا نہیں، غلاموں کا خیال کرنے والا نہیں۔ ارے تم کون ہو جو خیال کرنے آئے ہو؟ کہا کہ بتاؤ تو صحیح، آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بلال کہتے ہیں جب بڑی دیر ہو گئی ضد کرتے ہوئے تو میں نے کہا کہ مجھے بخار ہے، ہاں میرا بدن اسی وجہ سے کپ کپا رہا ہے، اور میرے مالک نے اس ستو کو پیسنے کے لیے کہا ہے۔ چنانچہ وہ خوبصورت نوجوان اپنے گھر سے باہر گئے، ایک پیالہ دودھ کا لے کر کے آئے، دوائی لے کر کے آئے، کہا او اللہ کے بندے لے اس دوائی کو کھا لے، لے اس دودھ کو پی لے۔ میں نے دوائی کو کھا لیا اور دودھ کو پی لیا۔ وہ نوجوان کہنے لگے دوائی کا اثر باقی رہے، جاؤ جا کر کے آرام کر لو۔ کہا کہ آرام کیسے کر لوں؟ یہ ستو وقت پر پیس کر کے دینا ہے۔ وہ خوبصورت نوجوان کہتے ہیں اللہ کے بندے جاؤ تم آرام کرو، یہ ستو میں پیسوں گا۔ یہ ستو کون پیسے گا؟ یہ ستو میں پیسوں گا، جاؤ جا کر کے آرام کرو۔ بلال کہتے میں جا کر کے آرام کرنے لگا۔ ایک دن ہو گیا بخار نہیں اترتا، دوسرا دن ہو گیا بخار نہیں اترتا، تیسرا دن ہو گیا بخار نہیں اترتا، 3 دن جب مکمل ہو گئے تو میرے بدن کو کچھ افاقہ ہوا۔ وہ خوبصورت نوجوان روزانہ میرے لیے دودھ اور دوائی لے کر کے آتے، روزانہ میری جگہ ستو پیستے۔ 3 دن مسلسل انہوں نے ستو پیسا ہے، میں نے 3 دن آرام کیا ہے۔ جب مجھے سکون ہوا اور میں اپنے کمرے سے نکل کر کے آیا، میں نے کہا اب میری طبیعت کو سکون ہے، جاؤ تم جا سکتے ہو۔ چنانچہ میں نے جب ان کو جاتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا او اللہ کے بندے اپنا نام تو بتا کر کے چلا جا، آخر تو نوجوان ہے کون؟ چنانچہ جب انہوں نے اپنا نام بتایا میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ 3 دن تک میری خدمت کرنے والا، 3 دن تک مجھے دوائی اور دودھ لانے والا، 3 دن تک میری جگہ ستو پیسنے والا کوئی اور نہیں تھا، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ 3 دن تک کیا بتانا؟ غلام نہیں ہو، انسان ہو، انسانوں کے برابر ہو، تقوی اختیار کرتے ہو تو انسانوں سے بھی بڑھ جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائی حضرت بلال فرماتے ہیں ارے ایسی ذات کا کیسے نہ عاشق بن جاتا، ایسے کا کیوں نہ میں اپنی جان کو فدا کر دیتا کہ جس نے غلاموں کو عزت دی ہے، جس نے غلاموں کو قدر دی ہے، اور خالی یہ قدر نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے، پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے میرے اور آپ کے آقا نے حضرت بلال کی قدر کر کے دکھائی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ غریب ہے، یہ نہیں کہ کالا ہے، یہ نہیں کہ بیچارہ کمزور ہے، نہ بلکہ پورے مکہ کے لوگوں کے سامنے میرے آقا نے قدر کر کے دکھائی ہے۔ کس طریقے سے؟ آؤ ذرا سنتے چلے جائیں۔ فتح مکہ کا موقع میں میرے اور آپ کے آقا مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ 10,000 صحابہ میرے اور آپ کے آقا کے ساتھ ہیں، ان صحابہ کے ساتھ میرے آقا مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، یہ کہتے ہوئے مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ آج پورے مکے کے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، آج پورے مکہ کے اندر ڈر ہے۔ ارے آج اس عورت کے دل میں بھی ڈر ہے جو اللہ کے نبی کے اوپر کوڑا پھینکتی ہے، آج اس انسان کے دل میں بھی ڈر ہے جو اللہ کے نبی کے سر پر اونٹ کی بوجھ رکھ دیتا ہے، آج وہ بھی ڈر رہا ہے کہ جس نے گلے میں رسی ڈال کر اللہ کے نبی کو گلیوں میں گھسیٹا ہے۔ لیکن جیسے ہی میرے آپ کے آقا مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے، لوگ گھبرائے ہوئے تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، لوگ ڈرے ہوئے تھے اب ہمارا کیا ہوگا، لیکن میرے آقا مکے میں داخل ہوتے اعلان کر دیتے ہیں آج میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ آج میں نے کیا کر دیا ہے؟ سب کو معاف کر دیا ہے۔ میں بتلانا کیا چاہتا ہوں، کعبے کے قریب پہنچے، 360 بت کھڑے ہوئے ہیں۔ آج بتوں کی سرداری ختم ہونے والی ہے، آج اللہ کی حکومت مکہ المکرمہ کے اندر آنے والی ہے۔ یہ 360 بت کھڑے ہوئے ہیں،
میرے آقا ہر بت کو چھڑی لگاتے اور فرماتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ارے حق آ گیا، باطل کو اب جانا پڑے گا، اور باطل جانے کی چیز ہے کیونکہ حق آ چکا ہے۔ میرے آقا ہر بت کو چھڑی لگاتے اور یہی کہتے کہ حق آ گیا، باطل کو جانا پڑے گا۔ ہاں اس طرح کہتے ہر بت زمین پہ گرتا، ہاں 360 بت ہے، ان میں لات بھی ہے، اس کو چھڑی لگائی زمین پر گر گیا، لات عزا ہے، چھڑی لگائی زمین پر گر گیا، تیسرے کو چھڑی لگائی زمین پر گر گیا، یہاں تک کہ 360 بتوں کو میرے اور آپ کے آقا چھڑی لگاتے ہیں، وہ زمین پر گرتا جاتا ہے۔ ہاں آج بتوں کی سرداری ختم ہے، آج اللہ کا نظام قائم ہوگا، آج اللہ کا قرآن قائم ہوگا، آج اللہ کا اصول قائم ہوگا۔ لہذا کون ہے جو آج اللہ کے نام کو بلند کرے گا؟ کون ہے آج اللہ کے نام کو اونچا کرے گا؟ کون آج فتح کی اذان دے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کون ہے جو اذان دے گا؟ چنانچہ صحابہ پر نظر پڑتی ہے، ابو بکر پر نظر پڑتی ہے، ہٹ جاتی ہے، عمر پر نظر پڑتی ہے، ہٹ جاتی ہے، عثمان پر نظر پڑتی ہے، ہٹ جاتی ہے، علی پر نظر پڑتی ہے، ہٹ جاتی ہے۔ 10,000 صحابہ کا لشکر ہے لیکن سب پر نظر پڑی، ہٹ گئی۔ میرے آقا کی نظر ایک غریب غلام پر پڑی، ایک کالے کلوٹے پر پڑی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس کو میں اور حضرت بلال کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے آقا نے حضرت بلال کو آواز دی، اے بلال سب کے اندر سے نکل کر کے باہر آ جاؤ، اے بلال باہر آؤ، اللہ کے نبی کرنا کیا ہے؟ اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دو۔ ہاں اے میں غلام اللہ کے نبی، میں کمزور اللہ کے نبی، میں غریب اللہ کے نبی، کہا کہ یہاں غریبی اور امیری نہیں، یہاں کالا اور گورا نہیں، بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اللہ کے نام کو بلند کر دو۔ حضرت بلال جوتے اتارنے لگتے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں بلال جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کعبہ تمہارے جوتوں سے اچھا نہیں ہے، جوتوں سمیت چھت پر چڑھ جاؤ۔ چنانچہ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ پر چڑھا نہیں جاتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بلال تیرے لیے میرے کندھے حاضر ہیں، تو کندھوں پر قدم رکھ اور کعبے پر چڑھ کر کے اللہ کا نام بلند کر دے۔ اور کعبے پر چڑھ کر اللہ کا نام بلند کر دے۔ کیا دکھانا تھا؟ کوئی غلام نہیں، کوئی آقا نہیں، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ بھی اس کی قدر کرے گا، اس کا نبی بھی اس کی قدر کرے گا۔ وہ گورا ہے یا کالا ہے، وہ غریب ہے یا کمزور ہے، مالدار ہے، اس چیز سے کوئی غرض نہیں۔ اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو نبی بھی قدر کرتے ہیں، اللہ بھی قدر کرتا ہے، اور اللہ نے قدر کر کے دکھائی ہے۔ آؤ آپ سنتے ہیں میرے اور آپ کے آقا کی زبانی حضرت بلال کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا ہوں، ہاں میں معراج پر پہنچا ہوں، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جہنم کو بھی دیکھا۔ جب میں جنت کے اندر گیا ہوں تو میں نے دیکھا، ارے ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ مجھ سے آگے کوئی چل رہا ہے، مجھ سے آگے کسی کے چلنے کی آواز ہے۔ میں نے حضرت جبرائیل کو بلایا، اے جبرائیل ارے مجھ سے آگے کوئی چل رہا ہے، مجھ سے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ ہے۔ حضرت جبرائیل مسکرائے، کہا ہاں یا نبی اللہ تم سے آگے کوئی چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا جبرائیل کس کی ہے؟ کہا اللہ کے نبی، اللہ کے نبی اسی کالے کلوٹے بلال کی ہے، اسی کالے کلوٹے بلال حبشی کی ہے۔ ہاں جس کو لوگ غلام سمجھتے ہیں، کالا سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں اس بلال کی اتنی قدر ہے، اس کا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ چلتا زمین پہ ہے، اور اللہ اس کے پیروں کی آہٹ ہم جنت والوں کو سنواتا ہے۔ اس کے پیروں کی آہٹ ہم جنت والوں کو روزانہ سنواتا ہے، حالانکہ بلال زمین پر چل رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی کیا بتلانا مقصد کہ اس شریعت کے اندر کوئی غلام اور کوئی آقا نہیں، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں، کوئی گورا اور کالا نہیں، کوئی برادری اونچی اور کوئی نیچی نہیں، سب کے سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ اگر اونچا بننا چاہتے ہو تو تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا، اللہ کا ڈر اپنی زندگی کے اندر لانا پڑے گا۔ یہی سبق تو دیا تھا کہ میرے اور آپ کے آقا جب غزوہ خیبر کے موقع پر خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور خیبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، ہاں تمام کے تمام بڑے بڑے مرحب
والا خیبر کے یہودیوں کی بکریاں لے کر جب خیبر کے قلعے سے باہر آیا تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ محمد عربی اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیبر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ قریب ہوا، کہا او اللہ کے نبی کے صحابہ، کیا نبی مجھ سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں؟ کیا تمہارا سردار مجھ سے بھی ملاقات کر سکتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ارے وہ سردار ہے جو غریبوں کو سینے سے لگاتا ہے، کمزوروں کو سینوں سے لگاتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، برہناؤں کو کپڑے پہناتا ہے، تم سے کیوں نہ ملیں گے؟ اسود رائی کہتے ہیں کیا تمہارا سردار مجھ جیسے غلام سے مل لے گا، مجھ جیسے کالے سے مل لے گا؟ کہا کہ جاؤ، وہ سامنے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جا کر کے بے جھجک ملاقات کر سکتے ہیں۔ اسود رائی کہتے ہیں مجھے یقین تو نہیں آ رہا تھا، کیونکہ یہودی تو وہ لوگ تھے کہ غلاموں کو اپنے پیروں کے نیچے رکھا کرتے تھے، لیکن پھر بھی میں چل دیا کہ ذرا مل کے آؤں۔ کیا واقعی میں مسلمانوں کے سردار ایسے ہی ہیں؟ کیا واقعی میں مسلمانوں کے آقا ایسے ہی ہیں کہ سب سے مل لیتے ہیں؟ آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ذرا سی ذمہ داری گاؤں کی مل جائے، ذرا سی ذمہ داری کچھ گاؤں کی مل جائے، ذرا سی ذمہ داری شہر کی مل جائے تو اب ہمارے پاس غریبوں کے لیے وقت نہیں ہے، کمزوروں کے لیے وقت نہیں ہے، بے سہاراؤں کے لیے وقت نہیں ہے۔ حالانکہ میرے بھائی اللہ کے نبی کی حدیث تو یہاں تک کہتی ہے کہ سید القوم خادمہم، کہ قوم کا سردار تو ان کا خادم ہوتا ہے، جتنا بڑا سردار ہوگا اتنا ہی بڑا قوم کا خادم ہوگا۔ لیکن آج مجھے اور آپ کو جب ذرا سی ذمہ داری مل جاتی ہے تو اب میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ غریبوں کے پاس جا کر کے بیٹھ جائیں۔ ہاں ذمہ دار بننے سے پہلے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، ہم تمہارے مکان بنا دیں گے، ہم تمہارے ملا کام کر دیں گے، لیکن جیسے ذمہ داری آئی، کون ہے گاؤں کوئی نہیں جانتا، کون ہے غریب کوئی نہیں جانتا، کون ہے یتیم کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو اگر غریبی میں آزمایا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو مالدار بنا کر کے بھی آزمایا ہے، ان کو ہیرے اور جواہرات دے کر کے بھی آزمایا ہے، ہاں ان کے قدموں میں بڑے بڑے تخت و تاج ڈال کر کے بھی آزمایا ہے۔ ارے تمہیں بتلاتا چلو، ہاں حضرت عمر ابن خطاب ہیں، اللہ کے نبی کا دیوانہ ہے، ہاں اللہ کا لاڈلا ہے۔ آؤ ذرا بتلاتا چلو، غریبی کی حالت نہیں، بلکہ جب اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں بنا دیا، 22 لاکھ مربع میل کا ان کو حاکم بنا دیا، قیصر و کسریٰ ان سے کانپتے تھے، دنیا کی سپر پاور طاقت حضرت عمر کے نام سے کانپتی تھی۔ لیکن حضرت عمر کی حالت کیا ہے؟ جب ذمہ دار بن گئے، جب امیر المؤمنین بن گئے تو راتوں کو اٹھ کر کے روتے تھے، راتوں کو اٹھ کر کے بچوں کی طرح ہچکیاں لے کر کے روتے تھے۔ محترمہ معلوم کرتی اے عمر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم اتنے بڑے سردار ہو، اتنے بڑے طاقتور ہو، تم اتنے بڑے امیر المؤمنین ہو، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے محترمہ تمہیں معلوم نہیں اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا کہیں اللہ مجھ سے سوال نہ کر لے عمر تیری ذمہ داری میں کتا پیاسا مر گیا تھا، تو نے اپنی ذمہ داری کو کیوں نہیں نبھایا؟ تو نے اپنی ذمہ داری کو کیوں نہیں نبھایا؟ جب ذمہ داری ملی تو حضرت عمر کو آزمایا، لیکن حضرت عمر انسانوں کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف جانوروں کی سوچ کر کے بھی رویا کرتے تھے۔ اگر وقت ہوتا تو تفصیلی گفتگو کرتا، ہاں میں بات کر رہا تھا حضرت اسود رائی کی بات کر رہا تھا۔ صحابہ سے معلوم کرتے ہیں کہ تمہارے نبی مجھ سے ملاقات کر لیں گے، کہ تمہارے آقا مجھ سے مل لیں گے؟ صحابہ کہتے جاؤ سامنے خیمے کے اندر آقا تشریف رکھتے ہیں، آپ جا کر کے ملاقات کرو۔ اسود رائی کہتے ہیں میں بلا جھجک خیمے کے اندر چلا گیا، میں نے پردہ اٹھایا، نورانی چہرہ بیٹھا ہوا ہے، میں اندر چلا گیا، کہا کہ تم اللہ کے نبی ہو، کہ تم مسلمانوں کے سردار ہو؟ کہا کہ ہاں میں محمد عربی ہوں۔ کہا یہاں خیبر میں کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہم دین کی دعوت دینے آئے ہیں، اگر
قبول کرو گے تو اچھا ہے، ورنہ تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا۔ اگر جزیہ اور ٹیکس نہیں تو پھر تمہیں میدانوں میں مقابلہ کرنا پڑے گا، پھر تمہارا اور میرا یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ ہم اسی کام کے لیے آئے ہیں۔ اسود رائی بات کو گھماتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں کے آقا اگر میں تمہاری بات کو مان لوں تو پھر میرا کیا ٹھکانہ ہے؟ کہا کہ پھر تیری جگہ وہ نہیں، تیری جگہ میرا دل ہے، تیری جگہ میرا سینہ ہے، تجھے میں اپنے سینے سے لگاؤں گا، ارے تجھے ہر جگہ جگہ دوں گا، تجھے اپنے دل میں بٹھا کر کے رکھوں گا۔ کیا نام ہے اللہ کالوں کو بھی، وہاں غریب کو بھی، ہاں مجھ جیسے کمزور کو بھی، کہا کہ شریعت میں کوئی کالا گورا نہیں ہے، سب کے سب برابر ہیں۔ اتنا سنتے ہی اسود رائی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مختصر بات رہ گئی، اسود رائی کہتے یا نبی اللہ اب میرا کیا کام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا کام ابھی نماز کا وقت نہیں کہ تمہیں نماز کے لیے کہا جائے، تم سے پیچھے جتنی نمازیں چھٹی ہیں اللہ نے سب معاف کر دی ہیں، تم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ نے سب معاف کر دیے ہیں، تم پر حج فرض نہیں کہ تمہیں حج کے لیے کہا جائے، اب صرف حق اور باطل آمنے سامنے ہیں، تمہیں حق کی طرف سے باطل کا مقابلہ کرنا ہے۔ اسود رائی کے لیے راوی کہتا ہے مقابلہ ہوتا ہے، اسود رائی دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، ایک آواز آتی یا نبی اللہ اسود رائی شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی اسود رائی تو شہید ہو گئے، اللہ کے نبی فرماتے ذرا اس کی میت کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اسود رائی کی میت کو لایا گیا، میرے آقا فرماتے صحابہ، میرے صحابہ جانتے ہو یہ میرا واحد ایسا صحابی ہے جس نے اس زمین پر ایک بھی سجدہ نہیں کیا لیکن جنت کے بالا خانوں میں گھوم رہا ہے، ابھی تک ایک بھی سجدہ نہیں کیا لیکن کہاں گھوم رہا ہے؟ جنت کے بالا خانوں میں گھوم رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی خلاصہ یہ ہے کہ اگر میں اور آپ بڑا بننا چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ ہماری برادری کیا ہے اس کی پرواہ نہیں، ہم گورے ہیں یا کالے ہیں اس کی پرواہ نہیں، مالدار ہیں یا غریب ہیں اس کی پرواہ نہیں۔ اگر دنیا اور آخرت میں اور آپ عزت چاہتے ہیں تو اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم